This conspiracy theory is a lie. It is a complete falsehood. ڈونلڈ لو نے سائفر کے ذریعے امریکی سازش کا الزام ایک بار پھر مسترد کر دیا۔ امریکی نائب وزیر خارجہ نے کہا سائفر کو امریکی سازش کہنے کا الزام اور سازشی نظریہ جھوٹ اور بے بنیاد ہے۔ سازش کے الزام کے بعد 2 برس کے دوران اہلیہ اور مجھے قتل کی دھمکیاں ملی۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو ہٹانے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا۔ خود پاکستانی سفیر اسد مجید نے تصدیق کی کہ سازش کا الزام جھوٹ ہے۔ امریکہ پاکستان میں کسی خاص حکومت کی حمایت نہیں کرتا، پاکستان کے جمہوری اداروں کو مضبوط بنانے کے عزم میں شریک ہے۔ پاکستان کی کامیابی امریکہ کی کامیابی ہے۔ دوران سماعت کچھ لوگوں کا شور شرابہ، رکن کمیٹی کی سفارش پر ہنگامہ آرائی کرنے والوں کو کمرے سے سماعت کے دوران باہر نکال دیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارک نے کہا ڈونلڈ لو نے پی ٹی آئی بیانیے کا تیا پانچا کر دیا۔ سیاسی مفاد کے لیے قومی مفاد کو داؤ پر لگانے والے رسوا ہو گئے۔ قوم سے جھوٹ بول کر امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ ڈونلڈ لو نے سائفر کہانی کو جھوٹ اور بے بنیاد قرار دیا۔ پاکستان کے خلاف ناکام ہو گئی پی ٹی آئی نے امریکہ میں لابنگ فرم ہائر کر کے معاملہ سماعت تک پہنچا دیا۔ شور شرابہ کرنے والوں کو کمرے سے نکال دیا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے دھمکی دی ہے کہ مریم نواز شریف اور آصف علی زرداری پر ڈی آئی خان میں ایف آئی آر درج ہے۔ دھمکیوں سے اجتناب کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر پولیس بھیج دوں۔ وفاق اور پنجاب حکومت اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ حرکتوں سے باز نہیں آتے تو ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے حکومت چلاتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا کہ گنڈاپور صاحب آپ کی بھی الٹی گنتی شروع ہو چکی۔ 9 مئی کے مقدمات میں اشتہاری شخص ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے۔ 3 دن قبل یہی علی امین گنڈاپور وزیر اعظم کے سامنے منتیں کر رہے تھے۔ آج وہی وفاق اور پنجاب کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے گوادر پورٹ اتھارٹی کالونی پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ کالونی میں گھسنے کی کوشش کرنے والے تمام 8 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فورسز نے فوری طور پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کو روکا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 بہادر جوان شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز بلوچستان کے امن و استحکام کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس پر حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو شاباش۔ شہداء کے اہل خانہ سے ہمدردی اور تعزیت۔ کہا سرحد پار سے دہشت گردی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمسائے ملک کی زمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوگی تو یہ قابل قبول نہیں۔ ہمسائے ملک کے باب اختیار مل کر خطے کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ برادر ملک ہمارے ساتھ بیٹھ کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کام کریں۔ کراچی میں کھلے مین ہول نے ایک اور بچے کی جان لے لی۔ لانڈی شاہ لطیف ٹاؤن میں 4 سالہ بچہ کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق۔ پولیس کے مطابق بچہ والدہ کے ساتھ بازار سے آ رہا تھا کہ کھلے مین ہول میں گر گیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بادل چھا گئے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آج بادل برسیں گے۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی، مری اور گلیات میں بھی بارش کا امکان۔ کوئٹہ، چمن، زیارت، جوگ اور موسیٰ خیل میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی بادل برسیں گے۔ پہاڑوں پر برف باری کا بھی امکان۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کو ماضی کی غلطیوں کا ادراک ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ماضی کی غلطیوں کو درست کر سکتی ہے۔ ان کو ادراک ہے کہ ملک کے حالات صرف ایک طبقہ حل نہیں کر سکتا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں اعتماد کا رشتہ ہے۔ حکومت 5 سال پورے کرے گی، پروگرام فیصلہ آپ کا میں مزید کہا میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی مناسب وقت دیکھ کر کابینہ میں شامل ہو جائے۔ پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس آج پھر ہوگا۔ اجلاس میں بجٹ پر بحث ہوگی۔ حکومت 1 سال کا بجٹ منظور کرائے گی۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے اسمبلی اجلاس کل سپہر 3 بجے طلب کر لیا۔ گورنر نے صوبائی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کے احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ اجلاس میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین حلف اٹھائیں گے۔ خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا گورنر کا
اسمبلی اجلاس بلانے کا خط غیر آئینی ہے، اجلاس بلانا اسپیکر کی ثوابدید ہے، گورنر صرف درخواست بھیج سکتے ہیں، گورنر خیبر پختونخوا اپنا استعفیٰ دیں۔ آئی ایم ایف سے اسٹاف سطح کے معاہدے کے بعد بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھیں گی، ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہوگا۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ مہنگائی خطف کے مطابق رکھی جائے گی اور غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کیا جائے گا، نجی شعبے کو ترقی کے منصوبوں میں شامل رکھا جائے گا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان میں صارفین کے ساتھ ٹرانزیکشن کرنے والے آن لائن ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو سیلز ٹیکس نیٹ میں لانے کی سفارش کر دی۔ کہا نان ریزیڈنٹ وینڈرز کی جانب سے مقامی صارفین کے لیے سہولیات فراہم کرنے والے تمام آن لائن ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے لیے رجسٹرڈ کیا جائے۔ دو ریگولیٹری اتھارٹیز کے انتظامی امور کابینہ ڈویژن کے ماتحت کر دیے۔ نیشنل فیڈ ڈیولپمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی اور بھنگ کنٹرول اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی براہ راست وزیر اعظم آفس کے ماتحت کام کریں گی۔